رات میں سے جو عبادت کا افضل ترین وقت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے 2/3 حصہ رات کا گزر جائے اور پھر یہ آخری حصہ بچے، یعنی 1/3 بچے۔ مثلا رات کے اگر ہم دیکھیں تو 9 گھنٹے کی رات ہو تو 6 گھنٹے گزر جائیں، جو آخری 3 گھنٹے ہیں تو یہ افضل ترین وقت ہے۔ تہجد کی بھی نماز اگر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی سو جائے، آرام کرے، پھر اٹھ کر جو نفل پڑھے گا وہ تہجد ادا ہو جائے گی۔ اور کئی لوگ پوچھتے بھی ہیں اس کا وقت کیا ہے، تو سو کر جب آپ اٹھ گئے تو وہ وقت ہے اس کا، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ پھر بہتر افضل وقت وہ یہ آخری پہر والا یہ وقت ہے۔ اب اس میں بھی علماء کرام نے مختلف اوقات بیان کیے۔ اب یعنی رات کے 3 حصے کریں تو اب کوئی چاہتا ہے کہ میں 2/3 سو جاؤں اور 1/3 عبادت کروں، تو اسے کہا گیا کہ رات کے شروع میں 1/3 سو جاؤ اور بیچ کا 1/3 عبادت کرو اور پھر آخری 1/3 وہ سو جاؤ، یہ بھی فرمایا گیا۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ آدھی رات سو جاؤں اور آدھی رات عبادت کروں، تو آدھی رات شروع کا حصہ سو جائے اور آخری جو ہے اس میں عبادت کرے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، ہر رات میں جب پچھلی تہائی باقی رہتی ہے، آسمان دنیا پر خاص اللہ تجلی فرماتا ہے اپنی شان کے لائق، اور وہ فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی بخشش کر دوں۔ اور ایک اور روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے رات کی جو نمازوں اس میں فرمایا بہترین جو نماز داؤد علیہ السلام کا طریقہ نماز، سبحان اللہ۔ پوچھا گیا وہ کیا تھا داؤد علیہ السلام کا طریقہ، تو فرمایا گیا کہ وہ آدھی رات سوتے تھے، پھر تہائی رات کا حصہ عبادت کرتے تھے، اور پھر وہ جو رات کا چھٹا حصہ بچتا تھا اس میں پھر سو جاتے تھے، پھر وہ سو جاتے تھے یعنی آرام کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو نماز ہے اس کو اگر آسانی سے سمجھنا ہے تو اب بالفرض رات 6 گھنٹے کی رات ہے، تو 6 گھنٹے میں سے وہ رات کو آدھا وقت 3 گھنٹے آرام کیا، اب 3 گھنٹے بقیہ جو 3 گھنٹے ہیں ان میں سے انہوں نے 2 گھنٹے عبادت کی اور آخری 1 گھنٹہ پھر آرام کیا۔ اب اسی اعتبار سے آپ 9 گھنٹے کی رات ہے، 8 گھنٹے کی رات ہے، تو اس کو اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہ آدھی رات سونا، پھر 1/3 عبادت اور پھر چھٹے حصے کے مطابق پھر آرام کرنا۔